جی جناب، زہرہ قتل کی منصوبہ بندی کوئی ایک دو روز کی نہیں تھی، بلکہ 9 ماہ قبل یہ منصوبہ بندی شروع ہوئی تھی اور ساس نندوں نے پولیس کی گرفت میں کیا کیا راز کھول دیے اور پولیس کے ڈر سے انہوں نے سب راز افشا کر دیے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ 9 ماہ کی کہانی کیا ہے، پہلے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب والدہ کو یہ معلوم ہوا کہ زہرا کے یعنی کہ اس کی بہو کے پیٹ میں اس کے بیٹے کا بچہ ہے، اس کا وارث ہے، اس کا گھر کا جو ہے وہ سربراہ ہے، تو والدہ سے یہ برداشت نہیں ہوا اور والدہ نے یہ بات دل میں رکھ لی اور اچانک اس کے ذہن میں اس دن سے یہ خیال آیا کہ جیسے ہی یہ بچہ جنم لے رہا ہوگا اور اس کے قریب ہوگا، ہم اس کو اس دنیا سے رخصت کر دیں گے، یعنی کہ زہرا کو رخصت کر دیں گے۔ یہ تفتیش میں انہوں نے ساری باتیں بتائی ہیں اور یہ انتہائی حیران کن باتیں ہیں جو کہ سامنے آ رہی ہیں کہ کس طرح انہوں نے بے دردی سے زہرا کو جو ہے وہ قتل کیا تھا۔ 9 ماہ قبل اس کی ساس نے بتایا کہ ہم نے یہ واردات کا منصوبہ بنایا تھا اور اس واردات میں اکیلی نہیں تھی، بلکہ میرے ساتھ میرے کزنز بھی شامل تھے اور اس میں کوئی 12 سے 15 لوگ تھے جو اس ساری واردات میں ملوث تھے، اور اس میں ملوث نہیں تھے بلکہ سہولت کاری میں بھی تھے، منصوبہ بندی میں بھی تھے۔ کچھ تو جنہوں نے جس تیز دھار آلے سے ہمیں کاٹا تھا، اس کو بھی ہم نے لاہور سے جو ہے وہ سیالکوٹ بلوایا تھا اس کے لیے اس خصوصی واردات کے لیے جس میں ہم نے اس کا استعمال کیا تھا۔ اب تک وہ بھی لاپتہ ہے۔ اور جو ساس ہے، یہ بڑی سننے والی بات ہے کہ ایک عورت ہی عورت کی جو ہے وہ دشمن ہوتی ہے، یہ بالکل صحیح مثال ہے۔ یہاں پر بھی یہی بات جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ساس بتا رہی ہے کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ تھا، یعنی کہ وہ گھر کا سربراہ بن جاتا اور میرے بیٹے کا وارث بن جاتا، میں یہ نہیں دیکھ سکتی تھی، اور یہ بات میرے دل میں مجھے روز کھاتی چلی جاتی تھی کہ کس طرح میرا بیٹا جو سعودیہ میں ہے وہ وہاں سے بیٹھ کر اپنی جو بیوی ہے اور میری جو بہو ہے زہرا، اس کو ریال بھیج رہا ہوتا ہے اور مجھے بھی رقم بھیجتا ہے، لیکن مجھے رقم زیادہ چاہیے تھی، لیکن زہرا کو جو رقم بھیجتا تھا وہ گھر چلانے کے لیے تھی، مجھے وہ میرے خرچے کے لیے رقم دیتا تھا۔ میں نے کئی بار اس سے تقاضے کیے کہ مجھے زیادہ رقم بھیجو، اور جو گھر تھا وہ بھی اس کے نام پر تھا، میرے نام پر نہیں تھا، اور وہ گھر بھی وہی چلا رہا تھا۔ تو اس نے بتایا کہ میرا اس کے اندر یہ تھا کہ میں اس کی بیوی کو ختم کر کے اور اس کے بچے کو ختم کر کے میرا جو بیٹا ہے اس سے ہمدردیاں سمیٹوں گی کہ تیرے ساتھ تو بہت برا واقعہ ہو گیا اور تیری بیوی کا اس طرح سے قتل ہو گیا۔ پھر والدہ نے ایک لڑکی دیکھ کر رکھی تھی جو کہ والدہ چاہتی تھی کہ اس لڑکی کے ساتھ میں اپنے بیٹے کی جو ہے وہ شادی کراؤں، تاکہ یہ سارا جو مال ہے جو بیٹے کے پاس سے آتا ہے وہ میں سارا اکیلے ہڑپ کر لوں۔ اور جو لڑکی والدہ نے ٹارگٹ کر کے سامنے پیچھے سے کھڑی کی ہوئی تھی وہ ابھی منظر عام پر نہیں آئی ہے، چونکہ اسے پس پردہ رکھا گیا تھا، وہ فرنٹ پہ نہیں آئی تھی، لیکن منصوبہ بندی میں وہ لڑکی بھی شامل تھی جو کہ پیچھے رہ کے جیسے یہ واقعہ ہو جاتا تو اس کی میت کے کچھ روز بعد ماں جو ہے وہ اس لڑکی سے اپنے بیٹی کی شادی کرا دیتی، اور اس طرح سارا مال، چیزیں، رقم ماں کو براہ راست ملنا شروع ہو جاتی۔ تو یہ اس عورت کی یہ جو ساس ہے اس کی یہ منصوبہ بندی تھی۔ اس نے اس طرح سے جو ہے وہ سارا منصوبہ بنا کے رکھا تھا، اور ساتھ ہی جس طرح سے اس بے دردی سے اس کو جب وہ سو رہی تھی زہرا اور سوتے ہوئے اس نے کمبل ڈالا، کمبل ڈالنے کے بعد اس کا سانس رک گیا، سانس رکنے کے بعد وہ اسی وقت جو ہے وہ نیم بے ہوش ہو گئی، اور کب پتہ نہیں چلا کہ وہ اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ اس کے پیٹ میں جو پیدا ہونے والا بچہ تھا اسے چند ہی دنوں میں اس دنیا میں آنا تھا، لیکن وہ بھی جیتے جی اندر ہی جو ہے وہ ماں کے ساتھ ہی اس ظالم دنیا، اس جابر دنیا، اس انا سے بھری دنیا کو نہ دیکھتے ہوئے ماں اور بیٹے جو ہے وہ چل بسے۔ اور ساتھ ہی صرف چل نہیں بسے بلکہ اس کے بعد کی کہانی شروع ہوئی۔ پھر اس کے اتنے ٹکڑے کیے گئے، کچھ نالے میں پھینکے گئے، کچھ کہیں دفنائے گئے، اس کے ٹکڑے کر کے اسے مختلف حصوں میں جو ہے وہ بانٹ دیا گیا، تاکہ اسے ڈھونڈتے اتنا وقت لگ جائے کہ لوگوں کو شک ہم سے ہٹ کر کہیں اور چلا جائے، اس کا شک بدل جائے۔ اگر شک بدلے گا تو یقیناً پولیس ان تک نہیں پہنچتی، لیکن چونکہ انہوں نے اپنا جائے وقوع یعنی کہ جس گھر میں واقعہ کیا، جہاں اس کے جسم کے اعضاء کے ٹکڑے کیے،
وہاں پہ انہوں نے وہاں خون اتنا زیادہ تھا کہ خون کی فروانی سے ان کے گھروں کی چھتیں بھر گئی تھی، اور والد نے جب گھر میں گھسے تو انہوں نے دیکھا کہ گھر کو اوپر سے بھی دھویا ہوا ہے، گھر کو نیچے سے بھی دھویا ہوا ہے، ورنہ عموماً گھر نیچے سے دھلتے ہیں، کبھی جو وہ پانی مار کے چھتوں کو اور آگے پیچھے دیواروں کو نہیں دھویا جاتا۔ جب والد نے یہی مشکوک حرکات کو دیکھا تو اسی وقت والد سمجھ گئے کہ یہاں پر کوئی انہونی ہوئی ہے، اور اس والد کا، شبیر احمد کا دل بیٹھ گیا، جو کہ اتنے بڑے بڑے ہائی پروفائل کیسز میں کام کر چکا ہے، پولیس کا جانباز افسر ہے، لیکن بیٹی کا غم نہ دیکھ سکا، اور اسی وقت اس نے پولیس کو جو ہے وہ فون کیا، اور پولیس نے موقع پر پہنچ کر واقعے کا مقدمہ جو ہے وہ درج کیا۔ خیر ابھی کیس پر ریمانڈ پر ہے اور تفتیش اس وقت جاری ہے، اس میں مزید ایسے انکشافات ہیں جو کہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے بیٹی کا رشتہ کرنا، اور اس میں اگر کسی کی نیت خراب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ مطلب میرے الفاظ نہیں ہیں، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ اس واقعے کے بعد سیال کوٹ میں جو شہری ہیں، خاص طور پر ڈسکا کے جو پڑوسی تھے، اور جب یہ واقعہ سب کو پتہ چلا تو سب سکتے میں رہ گئے اور اتنے زیادہ پریشان ہو گئے کہ وہ سب نے اپنی اپنی بیٹیوں کو رشتہ کرنے سے پہلے سوچنا اور پوچھنا شروع کر دیا کہ آیا معلوم ہو سکے کہ جس کے گھر میں وہ رشتہ دے رہے ہیں وہ رشتہ کرنے کے قابل ہے بھی یا نہیں ہے۔ اللہ پاک تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔